السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں منور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انرجی آف یوتھ موٹیویشن چینل۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اور میلاد کے نام سے کسی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔ یہ دھوم دھڑکے، یہ ڈھول باجے اور یہ رسے باندھ کر کے راستوں کو بلاک کر کے لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ خوبصورت انداز سے گھروں میں درودوں کی محافل سجائیے گا، اپنے بچوں کو بٹھا کے سونے محمد پہ درود پڑھیے گا، مساجد میں حضور کے ذکر کی محافل کیجیے گا، صدقہ و خیرات کیجیے گا، اپنی ہمسائیگی پر، اپنی رشتہ داری پر غور کیجیے گا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں آپ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ میرے حضور کا طریقہ اور یہ حضور کا انداز ہے۔ پیر کے دن کا ان ایام کے اندر آپ سے ممکن ہو تو روزہ رکھیے گا، یہ حضور کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیجیے۔ جو بند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر آل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کی جگہ دیکھ لو وہ یار، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا، اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے۔ میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے۔ وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے۔ نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا۔ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کرتا ہوں۔ حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول۔ یہ دیکھیے، کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ شرک ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ بریلوی دھرم کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قبروں کا سجدہ کرنا، پیروں کا سجدہ کرنا، یہ بریلوی دھرم میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ بریلوی دھرم میں نماز روزہ کی اتنی اہمیت تو نہیں جتنی اہمیت ان کے یہاں پیروں کا سجدہ کرنے اور مزاروں پر سجدہ کرنے کی ہے۔ اس لیے یہ مشرک، بریلوی، قبر پجاری، بدعتی اپنے پیر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے مطابق یہ عبادت کر رہے ہیں۔ دشمن آئے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس بنایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔
ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر، جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہی ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا. فلاں مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے. ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا. اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دے کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں. فضائل، کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے. آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں. اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا. چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے. یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو. آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آگے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہیں کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا. چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا، فقیر ہے نا. یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، لگے رہو، ہے نا. ہم ربیع الاول کا مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی. کچھ علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول کا دن ولادت کا دن ہے، جبکہ آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے عالم دین کو سنا 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں وفات ہوئی ہے. بالکل اسی طرح معروف عالم دین مفتی اکمل صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بجلی چوری کر کے گلیوں اور چوراہوں کو روشن کرنا سراسر گناہ ہے. مفتی اکمل صاحب کا کہنا ہے ناجائز طریقے سے روشنی کرنا دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اسی طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کچھ علماء 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت سمجھتے ہیں اور کچھ عالم دین حضور کی وفات. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی علماء کے خلاف بات کرنا یا انگلی اٹھانا نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رنگ برنگی لائٹوں
اور بیوی بچوں کے ساتھ لائٹیں دیکھنے اور جشن منانے سے نہیں ہوتی، بلکہ حضور پاک کی اصل محبت ان کے پیغام اور فرمان پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ حضور نے ہمیں سادہ زندگی اور حقوق العباد کی تعلیم دی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، بہن بھائیوں کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، غریب مساکین اور یتیم کی مدد کریں، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالیں۔ اگر آپ خدمت خلق کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ فضول رسم و رواج اور ناجائز کاموں سے بھی بچیں گے اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی حاصل ہوگی۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو پر۔